میں میوزک سوسائٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کلام اقبال اس کمال خوبصورتی سے پیش کیا. جناب طارق فرحانی صاحب کی کمپوزیشن نے جسے ان نظموں کو اور باکمال بنا دیا، ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب میں اس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جن کا طریق نہ صرف فقیری ہے بلکہ وہ دل فطرت شناس رکھتے ہیں. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب علامہ اقبال صاحب کے پوتے منیب اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس عظیم درسگاہ کے ان در و دیوار اور اس میں بسنے والے ان مکینوں سے خطاب کریں جہاں کبھی حضرت علامہ کا قیام تھا. جناب وائس چانسلر صاحب، جناب اقبال شاہد صاحب، جناب ایرانی خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر صاحب، اور خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم. مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آ کے ہمیشہ ایک طرح سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں جب اپنی زندگی کی ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، جو ایک چیز مجھے جس کے بارے میں ہمیشہ افسوس ہوتا ہے اور ایک شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں کبھی گورنمنٹ کالج میں باضابطہ طور پہ تعلیم نہ حاصل کر سکا. کسی وجہ سے اسکول کے بعد ہی مجھے میرے والدین نے بیرون ملک بھیج دیا تھا، جہاں پہ میری خواہشوں کے خلاف میں جانا نہیں چاہتا تھا. میں یہاں پہ آ کے BA کرنا چاہتا تھا. میں کہا چلو باہر چلا جائے. تو خیر ان کی مرضی تھی. تو اس وقت میں کوئی 17-18 سال کا تھا. اس عمر سے میں کوئی تقریباً 4-5 سال بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا. اور آج ہی میں ابھی جب آ رہا تھا تو مجھے حضرت علامہ کی زندگی کے کافی واقعات یاد آ رہے تھے آج. تو ایک واقعہ جو ہمیشہ مجھے کافی زیادہ یاد آتا ہے کیونکہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں، وہ یہ تھا کہ حضرت علامہ جب طالب علم تھے تو ان کے ایک استاد تھے، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مولوی سید میر حسن صاحب. تو ایک دن علامہ صاحب جو روز ان کے پاس جاتے تھے سبق حاصل کرنے، تو ایک دن علامہ صاحب کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچے. تو استاد نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. تو یہ شاید علامہ صاحب کی زندگی کا واحد پرنسپل ہے جس کو میں بھرپور طور پہ فالو کرتا ہوں. حضرت علامہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا یہاں پہ پڑھتے بھی رہے ہیں، یہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ان کی پڑھی ہوئی ہے جس میں ان کے دستخط ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے MA کلاس. وہ غالباً اس وقت کی ہے جب وہ MA کی کلاسز پڑھاتے تھے یہاں پہ. اور اس کی جو پچھلا فلیپ ہے اس میں انہوں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں جو وہ لیکچر دیتے تھے، اس کے نوٹس بھی ہیں. تو میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی دن میں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو وہ کتاب جو ہے وہ تحفہ دوں گا، کیونکہ اس کی اصل جگہ میرے نزدیک یہیں پہ ہے. اور دوسرا یہاں پہ ہمیشہ مجھے ایک جو خاص خوشی ہوتی ہے وہ حضرت علامہ کا کمرہ ہے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے جب وہ طالب علم تھے. اب پچھلے کچھ سال پہلے اس کو باقاعدہ تحقیق کر کے اس کا مقام کا تعین کیا گیا ہے، اور اب میرا خیال ہے وہاں پہ شاید اسٹوڈنٹس رہتے بھی ہیں، اور وہاں پہ علامہ صاحب کی چیزیں وہ شاعری وغیرہ لگائی ہوئی ہے آپ کے اردو ڈپارٹمنٹ والوں نے. تو ایک یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ وہ نہ ہی صرف یہ ہاسٹل علامہ صاحب وہ ہے جہاں پہ علامہ صاحب رہتے تھے، اور وہ کمرہ بھی اب دریافت کیا گیا ہے جہاں پہ وہ ایگزیکٹ کمرہ جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے وہ بھی میں نے دیکھا. اور جو ایک اور بات تیسری جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ بہت گورنمنٹ کالج آتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، علامہ صاحب نے اور تعلیمی اداروں میں بھی پڑھایا ہے. آپ کے ساتھ ایک اور دیوار ٹاپ کے اورینٹل کالج ہے، وہاں پہ بھی تب اس زمانے میں ویسے اورینٹل کالج کی کلاسز بھی غالباً اسی کیمپس میں ہوتی تھیں، وہاں پہ بھی انہوں نے پڑھایا. پر دوسرے کالجز کی نسبت میں جب بھی گورنمنٹ کالج آتا ہوں تو میں یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسا کہ اب بن گئی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ماحول ہے وہ اجتہادی ہے، آگے بڑھنے والا ہے، نئے جہان تلاش کرنا اور نئی دنیا دریافت کرنے والا ہے. اس طرف میں جاتا ہوں تو میں محسوس
اس طرف میں جاتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ فرسردہ چیزوں کو ہی, تقلید کو ہی دوبارہ دہراتے جاتے ہیں. یہ ایک عجیب, مجھے ہر وقت ہر دفعہ موازنہ یا کمپیریزن محسوس ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ دونوں ادارے ساتھ ساتھ ہیں, ایک ادارہ میرے نزدیک علامہ صاحب کے صحیح رستے پہ چل رہا ہے اور ایک ادارہ جو ہے وہ ابھی تک صحیح رستے پہ نہیں آیا. میری دعا ہے کہ وہ بھی صحیح رستے پہ آ جائے. تو واپس علامہ صاحب کے استاد کی طرف جاتے ہوئے, مولوی سید میر حسن حضرت علامہ کے استاد کا نام تھا, اور انہوں نے بچپن میں ہی علامہ صاحب کو جب دیکھا تو انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ علامہ صاحب کی بہت ذہین شخصیت ہے, تو انہوں نے علامہ کے والد کو کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کو آپ میرے حوالے کریں, میں اس کی تربیت کروں گا. تو مولوی سید میر حسن نے پہلے مدرسے میں علامہ صاحب کو پڑھایا, پھر علامہ صاحب جب اسکاچ مشن ہائی اسکول میں داخل ہوئے تو وہ بھی وہاں پہ استاد بھرتی ہو گئے, اور جب علامہ صاحب ادھر اسکاچ مشن کالج اس وقت ہوتا تھا ادھر گئے, بعد میں اس کا نام مرے کالج رکھ دیا گیا, تو وہاں پہ بھی وہ پروفیسر بن گئے اور ادھر بھی پڑھاتے رہے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ان خطوط میں علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا, تو میرے استاد کا ایک کوئی بھانجا یا بھتیجا تھا چھوٹا, اس کا نام احسان تھا, وہ کوئی موٹا تازہ ٹائپ ہوگا بھاری, تو وہ واک کر رہے تھے, تو ساتھ ساتھ وہ استاد اپنا سبق پڑھاتے جاتے تھے, ساتھ ساتھ روزمرہ کے کام کرتے جاتے تھے جس طرح پرانے زمانے میں فلسفی کیا کرتے تھے. تو جب وہ لڑکا تھا تو انہوں نے میر صاحب نے علامہ صاحب کو کہا کہ اس کو اٹھا لو, یہ چل نہیں سک رہا یا تھک جائے گا یا کچھ. تو علامہ صاحب نے اس کو اٹھایا, پر وہ کافی وزنی تھا, تو تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب نے اس کو پھر چلانا شروع کر دیا, اس کی انگلی پکڑ لیا, انگلی پکڑا دی اس کو. تو وہ مولوی صاحب میر حسن صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ زمین پہ چل رہا ہے اور علامہ صاحب نے اس کو اٹھایا نہیں ہوا, تو انہوں نے علامہ صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو اسے اٹھا نہ سکا, یہ بھی کوئی دشواری ہے. تو علامہ صاحب نے اس کا برجستہ جواب دیا, تیرا احسان بہت بھاری ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا شعر تھا. یہ ایک طرح سے زو مانی بھی ہے کہ یہ احسان, وہ بچہ بھی بہت بھاری تھا, اور جو تعلیم مولوی میر حسن نے علامہ صاحب کو دی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا جو انہوں نے حضرت علامہ پہ کیا تھا. تو اسی طرح جب حضرت علامہ کو انگریز نے سر کا خطاب دینے کی پیشکش کی, علامہ صاحب کو پہلے انہوں نے اور بہت ساری پیشکشیں کی تھیں. یہ وہ جو ایک شعر ہے جو ابھی میرے بھائی نے پڑھا تھا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح, ہاں انہوں نے اگلا والا پڑھا تھا. تو اس کا پہلا شعر ہے, علامہ صاحب نے نظم لکھی تھی جب میرے والد نے گراما فون مانگا تھا. انگلینڈ گئے تھے علامہ صاحب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے, میرے والد نے خط لکھا کہ جی مجھے گراما فون لا دیں. انہوں نے گراما فون لانے کے بجائے وہ نظم لکھ دی جاوید کے نام, لندن میں اس کے ہاتھ کا پہلا خط آنے پر. وہ کسی انگریز نے کوئی پیشکش کی تھی علامہ صاحب, تو انہوں نے اس کا جواب اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, کہ دنیا جہان میں جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑو, حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی جو دنیا ہے اس میں اپنی جگہ پیدا کرو. دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یہ نیا زمانہ اور نئے صبح و شام ہے جس کو تم نے پیدا کرنا ہے. تو اس طرح علامہ صاحب کو سر کے خطاب کی پیشکش, اور بڑی چیزوں کی پیشکش کی گئی, سر کے خطاب کی بہت زیادہ پیشکش کی گئی, اور سر کا خطاب ان کو اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ مسلمانوں میں بہت اعلیٰ حیثیت اور پسند کیے جاتے تھے. انہوں نے کوئی انگریز کی خدمت یا کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی جس کے صلے میں ان کو وہ دیا جائے. تو جب سر کا خطاب انگریز نے پریشرائز علامہ صاحب کو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ یہ خطاب قبول کروں گا, اور وہ شرط یہ ہے کہ میرے استاد کو بھی اسی فنکشن پہ جو اساتذہ کے لیے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز ہے, شمس العلماء اس زمانے میں ٹائٹل ہوتا تھا جو اساتذہ کو دیا جاتا تھا, کہ میرے استاد کو بھی میرے ساتھ شمس العلماء کا خطاب دیا جائے, تب میں سر کا خطاب قبول کروں گا. تو وہ گورنر انگریز جو تھا اس نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کو تو ہم جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, یہ آپ کے استاد جو میر حسن صاحب ہیں ان کی کون سی تصنیف ہے یا انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں خود ان کی چلتی پھرتی کتاب ہوں. تو اس کے اوپر انگریز مجبور ہو گیا, انہوں نے کہا علامہ صاحب کو تو انہوں نے سر کا خطاب دینا ہی تھا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, ہم پروفیسر صاحب مولوی میر حسن صاحب کو بھی شمس العلماء کا خطاب دے دیتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ تھا شاید تاریخ میں کہ ایک ہی جو اعزاز دینے کی فنکشن ہوتی تھی اس میں علامہ صاحب کو بھی اعزاز دیا گیا اور ان کے استاد کو بھی اعزاز دیا گیا. استاد اور شاگرد دونوں کو ایک ہی فنکشن میں ایوارڈ دیا گیا, وہ اعزاز دیے گئے. تو مجھے امید اور توقع ہے کہ آپ بھی
سارے طالب علم علامہ صاحب کی اس پہلو سے ضرور سبق حاصل کریں گے کہ اساتذہ کی جو تعظیم ہے وہ ایک بہت اہم عنصر ہے علامہ صاحب کو وہ کچھ بنانے میں جو وہ بنے. اور بھی بڑی چیزیں ہیں میرے نزدیک، ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اہم چیز ہے، جو مین چیز ہے، جو کہ پاور جو کہ ان کو انسپریشن جو کہ ان کو آگے بڑھاتی تھی. پر اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. گورنمنٹ کالج جو اس وقت تھا جب علامہ صاحب یہاں پہ پڑھتے تھے، یہ بھی علامہ صاحب کی مینٹل ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کا تو ظاہری بات ہے، ایجوکیشن کا تو ایک اہم جزو تھا، بٹ مینٹل ڈیولپمنٹ کا بھی ایک اہم جزو تھا. یہاں پہ تب پروفیسر آرنلڈ ہوتے تھے، علامہ صاحب کے پروفیسر تھے، استاد تھے. ان سے علامہ صاحب نے بہت انسپریشن حاصل کی. تو جو ان کے اوپر بھی انہوں نے ایک نظم لکھی جب وہ یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، میرا خیال ہے نالہ فراق شاید، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، آج سارا دن میں شعر اور نظمیں پڑھتا رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے، پر نام نہیں مجھے یاد آ رہا. پر انہوں نے ان کے اوپر بھی، نالہ فراق ہی ہے نا، ان کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑی مشہور اس زمانے میں نظم لکھی. تو اساتذہ کا جو احترام ہے اور جو اساتذہ کی عزت ہے، یہ علامہ صاحب کی زندگی کا ایک بہت اہم فیکٹر تھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اسی طرح علامہ صاحب کی کم از کم اس پہلو کو ہمیشہ اپنے اساتذہ کے حوالے سے اپنے سامنے رکھیں گے. اور دوسری چیز، حضرت علامہ کا مین پیغام جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آگے بڑھنا، نئی دنیایں دریافت کرنا اور نئے جہان پیدا کرنا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ مین انسپریشن، یہ مین پیغام تھا علامہ صاحب کا تمام، نہ ہی صرف اس وقت کی نوجوان نسلوں کے لیے بلکہ آگے آنے والی تمام نوجوان نسلوں کے لیے. علامہ صاحب کا بنیادی یہی پیغام تھا کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں، اپنے بزرگوں کی عظمت رفتہ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آگے بڑھیں، بلندیاں پائیں، نئی چیزیں دریافت کریں، نئی دنیا اور نئے جہان پیدا کریں. جدیدیت اور آگے بڑھنا، یہ علامہ صاحب کی بنیادی پیغام تھا. برے صغیر میں جو مسلمانوں کی حالت زار تھی علامہ صاحب کی زندگی میں، اس کو بہتر بنانے کے لیے علامہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے وہ موٹیویشن لوگوں میں پیدا کی کہ وہ اس لیول پہ سوچ سکیں کہ ہم نے علیحدہ ریاست حاصل کرنی ہے. ہم اس انگریز کے نظام میں جو انگریز لاگو کرنا چاہتا تھا برے صغیر میں، اس سے ہم بچ سکیں، جو کہ جس کے اندر ہم غلام رہتے ہیں ہمیشہ. اگر انگریز چلا بھی جاتا تو پھر بھی ہم کانگریس پارٹی اور دوسرے غیر مسلموں کے غلام رہتے کیونکہ ہم اقلیت میں تھے. اس کا حل علامہ صاحب کے سامنے صرف یہی تھا کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست بنائی جائے، جس کے لیے انہوں نے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بھی تیار کیا، خطبہ الہ آباد میں اس کا تصور اور مطالبہ بھی کیا، اور سب سے اہم قائد اعظم محمد علی جناح کو راضی کیا کہ وہ آ کے اس تحریک کی قیادت سنبھالیں. اور جس احسن طریقے سے اور کمال طریقے سے، میں تو کہتا ہوں، یہ قائد اعظم نے یہ مارکا سر انجام دیا. ہندوستان کی کو آزادی حاصل کرنا بہت آسان تھا. انگریز کہتے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ حکومت آپ کے ٹرانسفر کر دیں گے، جب آپ قابل ہو جائیں گے آپ خود حکمرانی کریں. انڈیا کی تحریک آزادی یہی تھی کہ جلدی سے جلدی ہمیں اقتدار منتقل کرو اور جاؤ. اس سینیریو میں حضرت علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری پروسیس ایک طرح سے رک گئی. انگریز نے بہت ساری آفرز دی مسلمانوں کو کہ آپ ویٹیج لے لیں، آپ 1/3 سیٹس لے لیں، آپ وزیر اعظم آپ کا ہوگا، صدر گورنر جنرل آپ کا ہوگا. پر قائد اعظم اس موقف پہ قائم رہے کہ علیحدہ ریاست کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہی چیز علامہ صاحب کا جو بنیادی خطبہ الہ آباد تھا اس میں مطالبہ تھا، اور یہ مملکت ہمیں ملی. آج ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی، قائد اعظم کا کتنا بڑا مارکا تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے. ان دنوں میں انڈیا میں کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی یہاں پہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست بن گئی. یہ علامہ صاحب کی سوچ اور قائد اعظم کا عمل کا نتیجہ تھا، جہاں پر آج آپ لوگ اسی ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں پہ علامہ صاحب پڑھتے تھے. قائد اعظم بھی اسی طرح برے صغیر کے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے وکالت پڑھنے کے لیے انگلستان گئے تھے. میں جو چیز ہمیشہ محسوس کرتا ہوں آنے والی تمام نوجوان نسلوں میں اور پاکستان کی نوجوان نسلوں میں اسپیشلی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو علامہ صاحب نے آپ کو ایک سبق سکھایا تھا،
آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی, اپنی خودی بلند کرنے کی کوشش کی تھی, اپنی جو آپ کی اپنی سوچ اور طاقت ہے اس پہ آگے بڑھنے کی جو سبق آپ کو سکھایا تھا, اس سے ہم لوگ سب دور ہو گئے ہیں. اور اسی طرح جو تقلید کا پہلو ہے جس کو علامہ صاحب نے شدید طور پہ ناپسند کیا ہے, اجتہادی سوچ کے مقابلے میں ہم زیادہ تقلید کے زاویے پہ چلے گئے ہیں اور اجتہادی سوچ سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں. یہاں پر میں یہ محسوس کرتا ہوں جب بھی میں آتا ہوں, خصوصی طور پہ آپ کی اردو ڈپارٹمنٹ کے جو اساتذہ ہیں ان سے جب میں گفتگو کرتا ہوں, تو ایک وہ شاہ صاحب میرا خیال ہے بیٹھے ہوئے ہیں, آج نظر نہیں آ رہے, ہاں, تو ان کی بڑی پروگریسو ویو ہے علامہ صاحب کے کلام کے اوپر. حضرت علامہ اقبال کوئی گزشتہ کال یا گزشتہ پرسوں کے شاعر نہیں تھے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے ہمسائے جو کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت علامہ صاحب کو لوگوں کی نظر میں اتنا وہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھنے کے بجائے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو اس ادارے کی ہے اور جو چیزیں علامہ صاحب چاہتے تھے, پروگریس کی, اجتہادی سوچ کی, ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں. یہ اس ادارے میں آتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ امید کی ابھی بھی کرن موجود ہے. تو آج میرا آپ سے یہی گزارش یا علامہ صاحب کا پیغام ہے کہ تقلید سے جان چھوڑیں, اجتہادی سوچ اپنائیں, آگے بڑھنے کا سوچیں. علامہ صاحب کا صبح سے وہ ایک قطعہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. آج کل کے تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی علامہ صاحب کی شاعری کا وقت اب گزر گیا ہے, علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. میں یہ شعر صبح سے سوچ رہا ہوں کہ یار یہ آج کل کے سیاسی حالات میں بہت صحیح فٹ ہوتے ہیں, تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں, ہے یاد مجھے نقطہ سلمان خوش آہنگ, دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ, چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس, جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ, کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ, بلبل فقط آواز ہے, طاؤس فقط رنگ. تو اس کو آپ خود سمجھ لیں اس کی تشریح کیا ہوتی ہے. تو جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا, حضرت علامہ اقبال نے جہاں پہ بھی اپنی شاعری میں میرے والد جناب جاوید اقبال کو مخاطب کیا ہے, وہ اصل میں آنے والی تمام نوجوان نسلوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. علامہ صاحب کی ایک طویل نظم اور کتاب ہے جاوید نامہ, وہ اصل میں میرے والد کے نام نہیں ہے, وہ جاوید نامے کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے اے میسج ٹو ایٹرنٹی, کہ ہمیشہ کے لیے پیغام. اس کے آخر میں ایک حصہ ہے خطاب جاوید, جو یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹلی میرے والد سے خطاب کیا ہوا ہے, اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے سخن بنیاد نو, کہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے پیغام. تو اس کا جو حصہ ہے ایک آخری, اس میں جو میں سب سے اہم سمجھتا ہوں, انہوں نے اس میں میرے والد کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس پہ افسوس یا غم مت کرو, یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے کوئی بہتر چیز جو ہے وہ انتظار میں رکھی ہوئی ہے جو کہ تمہیں ملے گی. اور ساتھ ہی آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں قبر میں بھی ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گا. تو یہ چیزیں دونوں پیغام کہ جو بھی آپ کو نہیں ملتا اس پہ غم نہ کریں, بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی بہتر چیز ملنے والی ہے. اور دوسری چیز کہ علامہ صاحب قبر میں بھی دعا گو رہیں گے, وہ نہ ہی صرف میرے والد کے لیے ہیں بلکہ آپ سب کے لیے ہیں. علامہ صاحب نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ میرے والد یا میرے لیے نہیں کیا تھا, قائد اعظم نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ میرے لیے یا میرے والد کے لیے نہیں کیا تھا, وہ آپ سب لوگوں کے لیے کیا تھا. اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں. یہ ریاست اس لیے مارز وجود میں آئی تھی کہ یہاں پر مسلمان اپنی زندگی اپنے مذہبی عقیدوں کے مطابق گزار سکیں, پھل پھول سکیں, آگے بڑھ سکیں, خود اقتدار میں آئیں اور اپنے حالات کو خود مینج کریں. اب میں تو بڑھاپے کی نہج پہ ہوں, فرشتے کے انتظار میں ہوں, مستقبل آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. مجھے امید اور توقع ہے کہ آپ حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کے فرمودات پہ عمل کریں گے اور پاکستان کو واقعی اس طرح کی ریاست بنائیں گے جس طرح حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم چاہتے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ تھے منیب اقبال صاحب جنہوں نے اپنی خیرت افروز گفتگو سے ہماری سماعتوں میں رس کھولا. نہ کر تقلید اے جبریل
میرے جذب و مستی کی کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. اب میں دعوت سخن کے لیے درخواست گزار ہوں جناب ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران سے کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب کریں. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من در وهله اول ورود دانشجویان سال اول را به دانشگاه جیسی تبریک و شادباش عرض می کنم و امیدوارم که این نسل نو ادامه دهنده راه بزرگانی چون علامه اقبال لاهوری باشند و همینطور ولادت علامه اقبال لاهوری دانای راز را به همه شما بزرگواران، به نوه جناب علامه اقبال، جناب منیب، به پروفسور زیدی، به جناب اقبال شاهد و همینطور تمامی اساتید این دانشگاه تبریک و تهنیت عرض می کنم. اگر ممکنه همینجاش بفرمایید. ڈائریکٹر خانہ فرنگ رضائی فرد صاحب نے سب سے پہلے تو آنے والے طالب علموں کو خوش آمدید کہا ہے، پھر انہوں نے ہمارے وائس چانسلر صاحب کو مبارکباد دی ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت پیغام سے اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر کا، اور ساتھ ہی انہوں نے خوش آمدید کہا ہے جاوید اقبال صاحب کو، جو اپنا منیب اقبال صاحب کو، جو ہماری محفل میں تشریف لائے. ما هم کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران به علامه اقبال لاهوری افتخار می‌کنیم و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای علامه اقبال لاهوری را ستاره بلند شرق لقب دادند. به نظر بنده علامه اقبال لاهوری هنوز شخصیتی ناشناخته است و نسل‌های بعدی و فرزندان آینده این سرزمین و این کشور باید بر افکار او بیشتر متمرکز بشوند و بیشتر بیندیشند تا شخصیت والای او بیشتر و عمیق‌تر شناخته شود. رضائی فرد صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم علامہ اقبال کو بہت محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رہبر انقلاب جناب علی خامنہئی نے حضرت علامہ اقبال کو ستارہ شرق کہا ہے، یعنی مشرق کا ستارہ. اقبال کی پہچان اگرچہ پاکستان اور ایران میں بہت ہے، لیکن ابھی اقبال کے کئی گوشے ہیں جس کو ہم دونوں ملکوں نے دیکھنا ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس شمع کو جلائے ہوئے ہیں اور ہم دونوں ملک اس ایک ہی راستے پر، اقبال شناسی کے راستے پر گامزن ہیں. از سال 1956 خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که اولین رئیس آن مرحوم غلام صوفی تبسم بود تا الان هر ساله برنامه‌های مختلفی درباره بزرگداشت مقام و اندیشه‌های علامه اقبال با مشارکت دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و علمی در جای جای پاکستان برگزار نموده است. علامه اقبال لاهوری افتخاری برای ماست. ما علامه اقبال لاهوری را کسی جدا از خودمان نمی‌دانیم. فکر می‌کنیم که او جزئی از ماست، در وجود ماست، در روح ماست و بخشی از اندیشه‌های ماست. بنابراین علامه اقبال ذخیره ما برای آیندگان است و امیدوارم که ما بتوانیم بیشتر و بیشتر درباره او بیندیشیم و او را بشناسیم. کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے خانہ فرہنگ بنے ہیں اور خصوصاً لاہور کا خانہ فرہنگ
نے جب کام شروع کیا تو صوفی تبسم جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے. آج بھی ہم ہمیشہ جب علامہ اقبال کا روز تولد آتا ہے تو مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر کئی پروگرام کرواتے ہیں پورے پاکستان میں. اقبال ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، نہ ہم اقبال کے لیے اجنبی ہیں. یہ ہماری کامن میراث ہے، مشترک میراث ہے، اور ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. اقبال ہمارے لیے فخر ہیں اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. من در پایان عرایزم یک شعر زیبا را از شاعر معروف ایرانی استاد سعید نفیسی برای شما میخوانم. ایشان این شعر را در سال 1956 تقدیم کرده است به مقام علامه اقبال لاهوری و این شعر در مزار علامه اقبال خوانده شده است. به خاک پاک تو آمد غباری از ایران، گشای چشم و سر از خاک یک زمان بردار. ز خاک سعدی و فردوسی آمدم برخیز، پیام حافظ آوردم بشو بیدار. به دست من گلی از بوستان مولاناست، به پای خیز که تا بر سرت کنیم نثار. هزار بار مرا آرزوی دیدن بود، چه می شود که ببینم جمال تو یک بار. به جان و دل تو نفیسی ببوس خاک درش، که بود امید فراوان و آرزو بسیار. خلاصہ جی آخر پہ ڈائریکٹر صاحب نے سعید نفیسی جو ایران کے بہت بڑے محقق اور شاعر تھے ان کا ایک کتاب پڑھا ہے جو علامہ اقبال کے مزار پر سن 1956 میں 56 میں پڑھا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایران سے پھولوں کے گلدستے لایا ہوں، میں سعدی کے مزار سے خوشبو لایا ہوں، میں حافظ کے پھولوں اور نارنج کو لایا ہوں، میں رومی کے کا پیغام لایا ہوں اقبال کے لیے. اے اقبال اٹھو تاکہ تمہارے سر پر، تمہارے قد پر یہ ساری محبتیں، یہ سارے پھول نچھاور کیے جا سکیں. تشکر میکنم و آرزو میکنم که ای کاش من هم در دانشگاهی درس میخواندم که علامه اقبال لاهوری در خوابگاه آن زمانی زیسته باشد. و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آخر پہ میں کہوں گا کہ کاش میں بھی آپ کی طرح اس ادارے میں پڑھتا جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے. کاش میں اس ہاسٹل میں ٹھہرتا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور میں آج آپ کا اس ضمن میں شکر گزار ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سعادت آپ کو میسر آئی ہے.